سے گھر میں منتقل ہوتا ہے، جس کو قبر بھی کہتے ہیں، جس کو برزخ بھی کہتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ موت کے منہ میں جب انسان چلا جاتا ہے، قرآن نے کتنی بڑی بات کہہ دی، انسان تمنا کرے گا رب ارجعون، اللہ مجھے ایک مرتبہ واپس لوٹا دے۔ کیا کرو گے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں نیکیاں نہیں کر سکا شاید کہ میں نیکیاں کر لوں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک کہنے والے کی بات ہی ہے نا۔ ہم نے جو لوح محفوظ میں نظام لکھا ہے، ہمارے ہاں سسٹم یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس نہیں کبھی آئے۔ یہ تو ایسے لوگ اس وقت پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں ہر جمعرات کو روحیں واپس آ جاتی ہیں، شاید ان کے پاس آتی ہوں، اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اور کچھ تو یہ بھی کہنے لگ گئے جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں کہ اصل میں جب انسان مرتا ہے تو روح جو نکلتی ہے وہی روح کسی اور میں چلی جاتی ہے، تو دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ تو پتہ نہیں جو اس کے اندر روح ہے وہ کس سے نکل کے آئی تھی، یہ تو اس کو ہی پتہ ہوگا نا۔ نظام اللہ نے یہ نہیں بنایا، یہ دنیا سے چلا جائے وہ واپس نہیں کبھی آئے۔ یہ دنیا جہان کے جھوٹے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں دن روحیں آتی ہیں اور آ کے یہ بھی پوچھتی ہیں کہ آج پکا کیا ہے، اور یہ بھی پوچھتی ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کے متعلق ایسی کوئی تعلیم نہیں۔ یہ گھر دیکھنے میں تو بہت چھوٹا ہے، لیکن مومن کے لیے یہ بھی گھر بہت بڑا ہے، اس کی تفصیل میں ابھی پیش کروں گا۔ کتنا بڑا ہے؟ مد بصری، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے مومن کی قبر اتنی کھول دی جاتی ہے۔ اس گھر میں کتنا وقت گزرنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، میرے رب کے علم میں ہے کہ کتنے 100 سال اور کتنے 1000 سال ابھی قیامت کے باقی ہیں، پھر قیامت آئے گی، یہ اس کے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں۔ آخر اس گھر سے بھی اس نے منتقل ہونا ہے، قبر سے نکلنا ہے، پھر آخری گھر کی طرف اس کا سفر ہوگا، اما جنت و اما نار، یا جنت یا جہنم۔ یہ چوتھا گھر پہلے 3 گھروں سے وقت کے اعتبار سے بھی بڑا ہوگا، حجم کے اعتبار سے بھی بڑا ہوگا۔ کتنے وقت کے لیے وہ گھر ہے؟ خلود لا موت۔ آواز آئے گی جنتیوں، آئندہ تمہیں موت نہیں آنی، ہمیشہ ابد الآباد تم نے جنت میں رہنا۔ جہنمیوں کے لیے بھی آواز آئے گی، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، خلود لا موت، موت نہیں آئے گی،
اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہی ہے تم نے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آج دنیا کا ہر شخص گفتگو کرتا ہے بچوں کی، اولاد کی، مال و دولت کی۔ اس کی گفتگو کا محور اور اس کی گفتگو کا فوکس ہوتا ہے صرف دو گھروں پر، بیٹا مل جائے، شادی ہو جائے، گھر بن جائے، نوکری مل جائے، اسٹیٹس بن جائے۔ کبھی کسی نے تیسرے گھر کے بارے میں بھی کوئی بات کی؟ کبھی سنا آپ نے کہ کھانا کھا رہے ہوں وہ قبر کے بارے میں بات ہو رہی ہو کہ اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، وہ گھر اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گھر کو آہستہ آہستہ انسان بھول ہی گیا، حالانکہ ہر روز ایک نہیں 10 جنازے اٹھائے جاتے ہیں اور قبرستان میں اس کو لے کے جاتے ہیں لوگ۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس تیسرے اور چوتھے گھر کے متعلق اسی طرح کی معلومات میرے اور آپ کے پاس ہوں جس طرح کی معلومات میں دنیا کے بارے میں رکھتا ہوں کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ بزنس اس طرح چل سکتا ہے، یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے۔ مجھے اس تیسرے گھر کے متعلق بھی معلومات ہونی چاہیے اگر میں مسلمان ہوں اور اگر میں جنت کا شوق اور ذوق اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ تو آئیے آج اس گھر کے متعلق ہی چند باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کا جو تیسرا گھر ہے جس کو بھول کے لوگ آخری آرام گاہ بھی لکھ دیتے ہیں، آخری آرام گاہ قبر نہیں ہے، آخری آرام گاہ انسان کی جنت ہے جو مومن ہے۔ یہ یاد رہنا چاہیے۔ اس قبر کو، اس تیسرے گھر کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ سے مراد رکاوٹ، اوٹ میں چلے جانا، پردہ۔ انسان دنیا سے چھپ جاتا ہے، کس حالت میں ہوتا ہے یہ میرا رب ہی جانتا ہے، کسی کے علم نہیں۔ اس پر ایمان لانا، اس کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ سچ فرمایا۔ اور آج تو یہاں تک لوگ پیدا ہو گئے کہ جو قبر کے متعلقات کا انکار کرنے لگ گئے، اپنی لمیٹڈ عقل کے مطابق وہ سوچتے ہیں لو جی قبر تو کھولی تھی، ہڈیاں ہی پڑی تھی، عذاب کہاں؟ طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کے تصورات، طرح طرح کے تخیلات لوگوں کے اندر موجود ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم وہی نہیں کرتا جس کے دل میں ایمان کی وہ رونق اور روشنی نہیں ہوتی جو رونق اور روشنی اللہ سچے اور پکے مومن کو عطا کرتے۔ امام فرا کہتے ہیں برزخ وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد سے لے کے قیامت کے دن تک انسان کو رہنا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی قبر میں ہی ہو۔ کتنے لوگ پانی میں ڈوب جاتے ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے لوگ جہاز میں ہوتے ہیں اور وہ جہاز آج تک نہیں ملا۔ یہ عالم برزخ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے ایک شخص کہنے لگا رحمہ اللہ فلانا فقد صار من اہل الاخرہ، اللہ فلان پہ رحمت فرمائے اب وہ ان لوگوں میں چلا گیا ہے جو آخرت میں ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا لم يصر من اہل الاخرہ ولكنه صار من اہل البرزخ،
مرنے کے بعد انسان آخری گھر یا آخرت میں منتقل نہیں ہوتا، وہ عالم برزخ میں چلا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عالم برزخ کے بارے میں مسلمانوں کو کیا تعلیمات دی ہیں، ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے، دوسری یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس گھر میں رہتے ہوئے سزائیں کس کو ملیں گی اور انعامات کس کو ملیں گے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تیسری یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ سزائیں کیوں ملیں گی، اعمال کون سے ہوں گے، اور چوتھی یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ برزخ کی سزاؤں سے، قبر کے عذاب سے بچانے والے اعمال کون سے ہیں۔ یہ چار چیزیں ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ دو باتیں اور بھی پیش کریں کہ آخر روح نکلتی ہے تو یہ جاتی کہاں ہے، اور اس بات کا بھی حل پیش کریں کہ آج جو انکار کرنے والے ہیں وہ انکار کیوں کرتے ہیں، انہیں کس طرف لوٹنا ہوگا تاکہ وہ صحیح بات تک پہنچ سکے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کے بارے میں جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے چند پہلو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے 4267، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی قبر پہ جاتے دفنانے کے لیے بہت رویا کرتے، اتنا روتے حتی یبل لحیتہ، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ان سے یہ کہا گیا کہ تذکر الجنت والنار، جنت کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، کبھی اتنا آپ روئے نہیں، لیکن قبر کے پاس آ کے آپ کیوں روتے ہیں، قبرستان میں جب کسی کو دفنانے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا یہ سمجھنے والا ہے۔ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد۔ قبر یہ آخرت کی طرف منتقل ہونے کی پہلی سیڑھی ہے، جو یہاں نجات پا گیا بعد میں بھی اس کے لیے نجات آسان ہو جائے، اور جو یہاں کامیاب نہ ہوا اس کے لیے بعد والی گھاٹیاں بہت مشکل ہے۔ اور کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، قبر جیسی بھیانک جگہ میں نے دیکھی تو نہیں۔ اللہ جلال اس بھیانک جگہ پہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جب قبرستان گئے تو جہاں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ قبر جیسی بھیانک جگہ کوئی نہیں، وہاں قبر کے کنارے پہ بیٹھے آپ رونے لگ گئے، اتنا روئے حتی بل الثرى، جس جگہ پہ بیٹھے تھے وہ مٹی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور آپ کیا کہنے لگے، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس قبر کی تیاری کرو۔
اس قبر کی تیاری کر لو۔ تو ایک مسلمان کو اس بھیانک جگہ پر منتقل ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 7140، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی، بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو دن رات اس کے اوپر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، جنتی ہے تو دن رات صبح و شام اسے جنت کا نظارہ کروائے گا، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، جہنمی ہے تو صبح و شام اسے جہنم کا نظارہ کروائے گا۔ اور کہا جاتا ہے هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة، اب تو تم یہاں ہو، جب اس قبر سے نکلو گے تو یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، جس کو یہ کہہ دیا جائے آج تم مشکل میں ہو، قیدی ہو، آپ نے آخر تو آزاد ہونا ہے، تو اس کی امید لگ جاتی ہے۔ جس کو یہ کہا جائے کہ آج یہاں ہو، کچھ دن کے بعد ذبح ہو جاؤ گے، وہ جس دن خبر سنتا ہے ذبح تو اس دن ہی ہو جاتا ہے۔ جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس قبر میں ہی نیک آدمی کو صبح و شام جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے، کتنی خوش بختی ہے۔ اور اگر جہنمی ہے تو صبح و شام اسے جہنم دکھائی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، یہ روایت صحیح بخاری کی 1372، اور یہ روایت بھی سمجھنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ کے پاس ایک یہودیہ عورت آئی اور آ کے کہتی ہیں اعاذک اللہ من عذاب القبر۔ یہودیہ عورت کہتی ہے کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے جب یہ بات سنی میں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ قال نعم عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، میں پھر دیکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ آج سوچنے کی بات یہ ہے یہودیوں کو یہ بات پتہ تھی کہ عذاب قبر ہے، مسلمان آج اس بات کو ماننے سے انکار کر گئے۔ اور روایت کس کتاب کی ہے؟ صحیح بخاری۔ فرمان کیا ہے؟ ان عذاب القبر حق، عذاب القبر حق، عذاب قبر یہ حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے 1375، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدما غربت الشمس، سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے رسول نکلے،
فسمع صوتا، آپ نے آواز سنی، آواز سنتے ہی فرمایا یہود تعذب فی قبورها، یہ جو آوازیں میں نے سنی ہے یہودیوں کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی۔ یہ بھیانک منظر جس میں عذاب ہوگا، اس کی تیاری کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس قبر میں جانے کے لیے جو حالات پیش آتے ہیں اس پہ ایک تفصیلی بات صحابہ کو سمجھائے۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان حدیثوں کی راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تفصیل سمجھائی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 557، ان العبد المؤمن، بندہ مومن، اذا كان في انقطاع من الدنيا، جب وہ دنیا کو چھوڑنے لگتا ہے، واقبال من الاخرہ، اور آخرت کی طرف اس کے قدم اٹھتے ہیں، جس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ قبر ہوتی ہے، نزل الیہ من السماء ملائکۃ بیض الوجوہ، آسمان سے اللہ فرشتے اتارتے ہیں، سفید چہروں والے فرشتے مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کأن وجوہہم الشمس، اس قدر روشن چہرے ہوتے ہیں ان فرشتوں کے جو مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے سورج کی روشنی۔ معہم کفن من اکفان الجنہ، ایک کفن وہ ہے جو میں اور آپ پہنائیں گے یا پہناتے ہیں۔ ان فرشتوں کے پاس جنتی کفن ہوتے ہیں۔ وحنوط من حنوط الجنہ، ایک وہ خوشبو ہے جو میت کو غسل کے بعد لگائی جاتی ہے، اور ایک وہ خوشبو ہے جو مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے خوشبو جنت سے لے کے آتے، حتی یجلس منہ مد البصر۔ یہ فرشتے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ فرشتے کہاں کے بیٹھتے ہیں؟ جہاں انسان کی نظر جاتی ہے، جہاں تک یہ اتنی دور فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ ان کا حکم یہ ہے، ثم یجی ملک الموت حتی یجلس عند رأسه، اچانک پھر ملک الموت آتا ہے جو آ کے اس انسان کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ فیقول، بیٹھتے ہی کہتا ہے، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح آ جاؤ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا کی طرف۔ فتخرج فتسیل کما تسیل القطرة من فی السقاء، مومن کی روح نکلتی ہے اور اس طرح نکل کے بہہ جاتی ہے جس طرح پانی کا قطرہ جو ہے وہ مسکیزے کے منہ سے نیچے آ جاتا۔
فیأخذها، ملک الموت اس روح کو لے لیتا. فإذا أخذها، جب ملک الموت وہ روح لے لیتا ہے، لم يدعوها في يده طرفة عين، وہ جو سورج کی روشنی جتنے چہروں والے فرشتے دور بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے پاس جنتی کفن بھی ہوتے ہیں اور خوشبو بھی ہوتی ہے، ملک الموت کے ہاتھ میں اتنی دیر بھی وہ روح نہیں رہنے دیتے جتنی آنکھ جھپکتی ہے. حتی یأخذوها، اس روح کو وہ فرشتے لے لیتے ہیں. فیجعلوها فی ذلک الکفن وفی ذلک الحنوط، فوراً اسے اس جنتی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور جنتی خوشبو میں اسے لے آتے ہیں. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، اس قدر خوشبو اس روح سے پھر آتی ہے کہ دنیا میں کسی کستوری کی ایسی خوشبو نہیں. فَيَسْعَدُونَ بِهَا، اور وہ آسمان سے آنے والے فرشتے اس روح کو لے کے آسمان کی طرف ہی چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. فلا يمرون على ملأ من الملائكة الا قالوا، جب بھی وہ فرشتے دوسرے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ فرشتے سوال کرتے ہیں، ما هذا الروح الطيب، یہ پاکیزہ روح کیسے ہے؟ فیقولون، یہ روح لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں، فلان ابن فلان بأحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور وہ سب سے اچھا نام جو دنیا والے اس کا نام رکھتے ہیں، وہی نام فرشتے ان فرشتوں کو بیان کرتے ہیں. حتی ینتہو به الی سماء الدنیا، آسمان تک پہنچتے ہیں. فیستفتحون لہ، آسمان کا دروازہ کھلوانے کی بات کرتے ہیں. فیفتح لہ، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے. فیشیعہ من کل سماء مقربوها الی السماء التي تلیها، پھر وہاں سے اور فرشتے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. فیشیعوها، اگر اس کا معنی سمجھنا ہو، تشبیہ نہیں، کہ اگر کسی نے یہ کہنا ہو کہ اسلام آباد اکٹھے جائیں گے اور اپنے اپنے شہر میں رہو، وہاں سے ساتھ ملتے جائیے گا. اللہ کے نورانی فرشتے پہلے آسمان سے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر آسمان پہ پہنچتے ہیں، دروازہ کھلوایا جاتا ہے اور روح کو لے کے یہ جا رہے ہیں اور فرشتے بھی ساتھ جا رہے ہیں. حتی ینتہی الی السماء السابعہ، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. فیقول اللہ عز وجل اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، اللہ کا حکم ہوتا ہے میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو. وَأَعِيدُ عَبْدِي إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، اب اس روح کو واپس لے جاؤ میرے بندے کے پاس، میں نے مٹی سے ہی پیدا کیا، اسے مٹی میں ہی واپس جانا ہے، اور میں قیامت کے دن اسے مٹی سے ہی دوبارہ اٹھاؤں. فتعاد روح، اس روح کو واپس لایا جاتا ہے. جب روح انسان کے جسم میں آتی ہے، اس وقت اس کو قبر تک لے جایا جا چکا ہوتا ہے. فیأتیہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں قبر میں.
فیجلسانی، اسے پھر بٹھاتے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے اذا قبر المیت، جب کسی کو قبر میں میت کو ڈال دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، دو فرشتے جس کو منکر اور نکیر کہتے ہیں، اسودان ازرقان. کیسے وہ فرشتے ہوتے ہیں؟ ان کا رنگ سیاہ اور بلو ہوتا ہے. یہ رنگ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دہشت اور وحشت پیدا کرنے. یقال لأحدہم المنکر وللآخر النکیر، ایک کو منکر کہتے ہیں اور دوسرے کو نکیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نیک آدمی کے پاس جو ہی آتے ہیں اجلس فی قبرہ من غیر فزع، اگرچہ اس کو بٹھاتے ہیں وہ، لیکن اس پہ کوئی پریشانی مومن پہ نہیں ہوتی، کوئی گھبراہٹ مومن کو نہیں ہوتی. فیقولان لہ من ربک، فرشتے کہتے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. فیقولان لہ ما دینک، فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. فیقولان لہ، فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، جو ہستی آپ کی طرف مبعوث ہوئی تھی اس ہستی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مومن کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ عز و جلال کے سچے رسول. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ مومن کہے گا وہ عبد اللہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول. اور تیسری روایت کے الفاظ ہے کہ مومن یہ بھی کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جاءنا بالبینات من عند اللہ فصدقناہ، وہ ہستی اپنے رب کے پاس سے بینات واضح نشانیاں لے کر آئی اور ہم نے تصدیق کی کہ یہ بات سچی ہے. فیقولان لہ وما علمک، فرشتے پھر سوال کرتے ہیں یہ تین سوالوں کے بارے میں آپ کو پتہ کیسے چلا؟ بندہ مومن جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی کہ جو بھی اللہ نے فرمایا ہے سچ فرمایا. اتنی بات جب ہوتی ہے فرشتے خود کہتے ہیں قد كنا نعلم انك تقول، ہمیں بھی اس کا علم تھا کہ آپ نے ایسے ہی جواب دینے ہیں، کیونکہ نیک آدمی کو اللہ عز و جلال نے ایسی ہی توفیق دینی. فینادی مناد من السماء، ابھی اتنی بات ہو رہی ہوگی کہ آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو ہمارے لیے ہادی و مرشد بن کے آئے، واضح بینات لے کے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کی. میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے.
کیا کرو؟ فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو زمین پہ لٹا کے چلے گئے؟ نہیں، جلدی سے اس کے نیچے جنت کے بچھونے بچھا دو۔ اس کے نیچے کچھ بچھایا ہی نہیں ہے انہوں نے، کیونکہ سنت نہیں۔ سنت یہی ہے کہ انسان مٹی پہ لٹایا جائے۔ کچھ لوگ نیچے کوئی مصلی یا اس طرح کی چیز بھی رکھ دیتے ہیں جو نہیں رکھنی چاہیے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی جو ہے وہ غلام نے قبر میں رکھی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ کہنے والوں نے کہہ دیا، عام جب بھی میت کو لٹایا جاتا ہے زمین پہ لٹاتے ہیں، اس کے نیچے نہیں رکھتے۔ اور آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر نیچے کوئی چیز رکھ دی جائے تو بہت جلد انسان کا جسم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ افرشوا لہ فراش الجنہ، پہلا فیصلہ آسمان سے یہ آتا ہے، چونکہ اس نے سچ کہا ہے، اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دو۔ البسوہ لباس الجنہ، یہ دنیا میں تو بڑے اچھے لباس پہنتا تھا، یہ محبتیں کرنے والے آج ساتھ کچھ بھی نہیں دے کے گئے، 3 چادروں میں چھوڑ گئے۔ نہیں، اس کو یہاں ہی جنتی لباس پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، یہ تو بہت بڑی زمینوں کا مالک بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی سی اندھیر کوٹری میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جنت کا ایک دروازہ بھی اس کے لیے کھول دو۔ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جہاں سے جنت کی خوشبو بھی آئے اور جنت کی ہوائیں بھی آئیں۔ وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مُدَّ بَصَرِهِ، یہ قبر جو ہے تو چھوٹی سی، اس کو اتنا کھول دیا جائے جتنی انسان کی نظر جاتی ہے، جہاں تک وہ دیکھ پاتا ہے، اس کی قبر کو اتنا کھول دیا۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، فرشتے جنتی لباس بھی پہناتے ہیں، بچھونے بھی بچھاتے ہیں، جنت کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے، ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں، خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے قبر بھی کھول دی جاتی ہے، اور ایک خوبصورت انسان وہاں اس کے پاس آ جاتا ہے۔ حسن الثياب، اس کا لباس بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ طیب الریح، جس سے خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہوتی ہے۔ فیقول ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، خوش ہو جاؤ، اس دن کا تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، آج وہ دن آ گیا۔ فیقول له من انت ووجهك الوجه یجیء بالخیر، مومن پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ تو لگتا ہے کہ کوئی خیر اور خوشی کی خبر لائے۔ فیقول انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جو تیرے پاس آیا۔ اس نیک عمل کو خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس اور خوبصورت خوشبو اور یہ سارے انعامات دیکھ کے مومن کی ایک ہی خواہش اس وقت پیدا ہوتی ہے، رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، اللہ جلدی سے قیامت قائم کر دے، جلدی سے قیامت قائم کر دے۔ کیوں؟ حتی ارجع الی اہلی و مالی، میں اب واپس جا کے گھر والوں کو بتاؤں دیکھو میرے رب نے مجھ پہ انعامات کیا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک دوسری روایت میں ہے، اور وہ یہ ہے ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70،
70 ہاتھ چوڑائی اور 70 ہاتھ لمبائی اس قبر کی کھول دی جاتی ہے. ثم ينور له، صرف قبر کو نہیں کھولا جاتا بلکہ اس کو منور کر دیا جاتا ہے، اس میں روشنی آ جاتی ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ قیامت کو قائم کر دے، میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتاؤں، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولَانِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ. فرشتے کہتے ہیں سو جاؤ، اب تم سو جاؤ، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے اور اسے صرف وہی اٹھاتا ہے جو سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے. کب تک سو جاؤ؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب اس وقت تک سکون سے سو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تیسرا فرمان ہے، جب بندہ مومن قبر کھلی دیکھتا ہے تو فوراً کہتے ہیں دعونی، مجھے ذرا چھوڑیے، ابشر اہلی، میں ذرا گھر والوں کو خوشخبری جا کے سناؤں، دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے اچھے عمل کیے. فیقال له اسکن، تو اسے کہا جاتا ہے نہیں، واپس نہیں جا سکتے، یہاں سکون کرو. یہ ساری چیزیں اب قیامت کے دن ہی کھلیں گی، تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ عمل صالح کی قیمت کتنی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ مِّن قِبَلِ النَّارِ، اللہ صرف اسے نعمت کا احساس دلانے کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ جہنم کی طرف کھولتے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ جہنم کی آگ لوٹ پوٹ ہو رہی ہے، يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. اللہ فرماتے ہیں دیکھ رہے ہو جہنم، انظر الی ما وقاک اللہ، یہ ہے جہنم جس سے اللہ نے تجھے محفوظ کر دیا اور یہ ساری نعمتیں عطا کر دی. پھر اللہ عز و جلال جنت کی طرف بھی اسے دکھاتے ہیں اور ساتھ یہ خوشخبری سناتے ہیں، اس جنت کو دیکھ رہے ہو، یہ ہے تیرا ٹھکانہ جب قیامت کو تم اس قبر سے نکلو. اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاء اللہ، تیرا ایمان اور یقین تھا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اس یقین پہ تو زندہ تھا، اس یقین پہ تجھے موت آئی، اور تمہیں یقین تھا کہ قیامت کو اٹھایا جاؤ گے. تو یاد رکھنا، یقین کر لو یہ جنت تیرے لیے ہے اور قیامت کے دن میں تمہیں اٹھایا جائے گا، اسی جنت کا مہمان بنایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مومن کے بارے میں یہ باتیں سمجھائیں وہاں یہ بھی فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، جب کافر دنیا سے جانے لگتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نزل الیہ من السماء ملائکۃ سود الوجوہ، سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آتے ہیں، معہم المسوح، اور ان کے پاس اسی طرح کی چیزیں ہوں گی، وہ بھی اتنی دوری بیٹھتے ہیں جو آپ نے حدیث کے شروع میں سنا جتنی انسان کی نظر جاتی. جو ہی ملک الموت آتا اور ملک الموت آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے تو کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکلو اللہ کے غضب کی طرف اور اللہ کی ناراضگی کی طرف. فتفرق فی جسد، وہ جسم میں دوڑتی ہے روح، کبھی کدھر جاتی ہے کبھی کدھر جاتی ہے.
لیکن آخر کیا ہوتا ہے؟ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزِعُ الصُّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، اس طرح پھر ملک الموت اسے جسم سے نکالتے ہیں جس طرح گیلی روئی جو ہے جب لگ جائے کسی لوہے کی چیز کو، چھری کو، تو آپ چھری کو کھینچیں گے تو اس روئی کا کیا بنے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، چمٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ملک الموت سے وہ روح، وہ فرشتے لے لیتے ہیں اور اسے اسی بدبودار کپڑے میں ڈالتے ہیں، یہاں تک اس کو لے کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ جو بھی فرشتے انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ما ھذا الروح الخبیث، یہ کیسی خبیث روح ہے جس کو آپ لے کے آ رہے ہو؟ وہاں بھی وہ کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ وہ قبیح نام لیتے ہیں، جو قبیح نام دنیا والے اس کا دنیا میں لیتے تھے۔ نتیجتاً آسمان پہ پہنچتے ہیں، دروازہ کھلوانے کی بات کرتے ہیں، اس پہ دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ نتیجتاً وہاں ہی اللہ کا حکم آتا ہے اکتبوا کتابہ فی سجین فی الارض السفلی فتطرح روحہ طرحا، ساتوں زمینوں کے نیچے جو جیل ہے اس میں اس کو قیدی بنا دو، اور اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر جب اس کا حساب ہونے لگتا ہے فتعاد روحہ فی جسدی، اس کے جسم میں روح واپس لائی جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھایا جاتا ہے انتہائی گھبراہٹ کی حالت میں۔ پہلا سوال کرتے ہیں بتاؤ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لیکن یہ بد نصیب تینوں سوالوں کے جواب میں کہتا ہے لا ادری، میرے علم میں نہیں۔ ہاں لا ادری، ہاں کا کیا معنی ہے؟ کأنہ یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچتا ہے یہ رب رسول دین کی بات تو دنیا میں سنتا تھا لیکن اسے یاد نہیں آئے گی۔ اور بدقسمتی کیا ہے؟ وہ کہے گا سمعت الناس یقولون قولا فقلت، میں تو لائی لگ تھا، لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں تو میں بھی ویسے کہتا تھا، میری اپنی تو کوئی رائے اور علم نہیں تھا، میں تو لوگوں کے پیچھے لگتا تھا، لوگ ایسے کہتے تھے میں نے بھی ویسے کہنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز جلال کی طرف سے یہ کہا جائے گا ان کذب عبدی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، فافرشوہ من النار، اس کو زمین پہ لٹا کے گئے ہیں، زمین بھی ٹھنڈی ہے، یہ اس کا بھی مستحق نہیں، اس کے نیچے جہنم کے انگارے بچھائے، وَأَلْبِسُوهُ لِبَاسَ النَّارِ، یہ 3 چادریں پہنا کے گئے ہیں اس کو، یہ اس کا بھی مستحق نہیں، جہنمی لباس آگ کا اسے پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے، جہنم کی گرمی اور اس کی وہ زہر اس تک پہنچے اور وہ گرم ہوائیں اس کی طرف آئیں، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حتی تختلف اضلاعه، اور اس کی قبر کو بھی تنگ کر دیا جائے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایسا ہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو اسے اٹھایا جائے، اسے بھی جنت دکھائی جائے گی، یہ تھی جنت جس سے تم محروم کیے گئے ہو،
اسے پھر جہنم میں دکھائی جاتی ہے اور کہا جائے گا یہ ہے تیرا ٹھکانہ، اب تو تم عذاب سہ رہے ہو، یہ ہے تیرا ٹھکانہ قیامت کا۔ ایک شخص آتا ہے، کبھی اس کی صورت، کبھی لباس، کبھی قسم کی مہک اس سے آتی ہے، پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تجھ سے تو خوف آ رہا ہے۔ کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں خبیث، جو تم برے عمل کرتے تھے میں وہ ہوں تیرے پاس آیا ہوں۔ ابشر بالذی یسوءک ھذا، خوش ہو جاؤ اسی کام کے لیے تم اپنے آپ کو لگائے رکھتے تھے، آج اسی کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ اس وقت یہ کہے گا رب لا تقم الساعہ، اے اللہ قیامت کو قائم نہ کرنا، کیونکہ اس میں قیامت کے بعد تو ابد الآباد مجھے یہ عذاب ہونے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی جان نکلتی ہے اس کے بارے میں یہ چند تفصیلات بتائی ہیں، اور آخر انسان کو قبر میں جانا ہوتا ہے۔ اس قبر میں جب انسان جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں آپ نے سنا کہ روح کو قبر میں واپس لوٹایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ روحیں قبروں کے اوپر ہوتی ہیں، نہ جانے انہوں نے کیسے کہہ دیا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو میں نے سنا ہے کہ روحوں کو اجازت ہوتی ہے جہاں وہ جانا چاہیں، لیکن احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کی روح کا الگ الگ جگہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ کافروں کی روحیں تو جہنم میں ہوتی ہیں اور مومنوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں۔ کعب الاحبار کہتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر علیین میں ہوتی ہیں، اور کافروں کی روحیں جو ہے ساتوں زمینوں کے نیچے سجین نامی جیل میں ہوتی ہیں۔ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4438، اللہ کے رسول جب اللہ کے پاس جانے لگے تو انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انبیاء کی روحیں یہ جنت الفردوس میں ہوتی ہیں۔ شہداء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقہ، شہید جتنے ہوتے ہیں ان کی روحیں ایک سبز رنگ کے پرندے میں ہوتی ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے ان کے لیے قندیلیں بنائی ہیں جو اللہ ذوالجلال کے عرش کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اور یہ جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں روحیں، جہاں جاتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور آخر پھر آ کے ان قندیلوں میں بیٹھ جاتی ہیں یا ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کے پاس جو نہر ہے، شہداء کی روحیں اس نہر کے کنارے پہ ہوتی ہیں، وہاں سبز رنگ کا ایک قبہ بنا ہوتا ہے، وہاں سے صبح و شام انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا رأیت جعفرا یطیر فی الجنہ مع الملائکہ، جامع ترمذی کی روایت ہے میں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے تھے جس طرح فرشتے اڑان بھرتے ہیں۔ تو آپ نے شہداء کے بارے میں 3 باتیں بتا دی۔ جنت کے دروازے کے پاس ہوتے ہیں جو نہر ہے، وہاں ایک قبے کے نیچے
وہ جنت میں ہوتے ہیں، جس طرح فرشتے اڑان بھرتے ہیں اس طرح وہ بھی، اور اللہ ذو جلال نے ان کے لیے یہ نعمت رکھی ہے وہ جہاں بھی جانا چاہیں جنت میں سیر کریں اور پھر واپس اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں واپس پلٹ آتے ہیں۔ صالحین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نسمۃ المؤمن من طائر يعلق في شجر الجنہ، نیک جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں بھی جنت میں ہوتی ہیں اور جنت کے ایک درخت پہ ہوتی ہیں۔ جب تک قیامت نہیں آ جاتی اللہ ذو جلال اپنے بندے کو تو سلا دیتے ہیں اور اس کی روح کو جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ گنہگار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتے کو جو لوہے کی سلاخ ایک انسان کے منہ میں ڈالتا اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر ناک میں ڈالتا ہے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر آنکھ میں ڈالتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ یہ قبر کا عذاب قیامت تک اس انسان کو ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بھی چھوٹا نہیں، تبلغ الآفاق، جو دنیا میں جھوٹ پھیل جاتا ہے۔ اس حدیث کی شرح تو سنی پڑی لیکن آج اس کی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں جھوٹ کیسے پھیلتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا جھوٹ گنتی کے چند منٹوں میں دنیا کے کونے کونے تک پھیل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں غفلت برتنے والے کے بارے میں بھی فرمایا، میں نے دیکھا ایک انسان بیٹھا تھا، فرشتہ پتھر پکڑتا اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ وہ بدبخت ہے جس نے قرآن تو پڑھا لیکن فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سویا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اس کو بھی عذاب ملتا رہتا ہے اور اس کی روح بھی اس کے جسم میں ہوتی ہے۔ بدکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی جگہ سے گزرا، ایک تنور نما ایک جگہ تھی جس کا اوپر کا حصہ بہت تنگ تھا اور نیچے کا حصہ بہت وسیع تھا، اور اس میں لوگ جل رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ بدکار لوگ ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ سود خور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کی ایک نہر میں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی غوطے کھا رہا ہے، جیسے ہی وہ کنارے کی طرف آتا ہے ایک فرشتہ اس کے منہ میں پتھر مارتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ پتھر کیا ہے؟ یہ اسی سود کی سزا ہے جو سود دنیا میں کھانے والا ہے، وہ بھی قیامت اسی طرح عذاب میں رہے۔ مقروض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحبکم قد حبس علی باب الجنہ بدین علیہ، جو مقروض ہوگا اس کو جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا، تیرا تو قرض ابھی ادا نہیں ہوا، تم کہاں جاؤ گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا ان فلانا لرجل معهم مات مأسورا بدینہ، ایک آدمی چونکہ قرض ادا نہیں کر سکا تو اس لیے اس کو قیدی بنایا گیا، وہ رکا ہوا ہے۔ آج امت کو اس بات کو بھی بھول گئی، قرض اس نیت سے لیتے ہیں کہ واپس نہیں کرنا، اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دینار کا قرض تھا، آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا جب تک کہ اس 2 دینار قرض کی ذمہ داری کس نے لی۔ لوگوں کے مالوں سے کھیلنے سے باز رہو، یہ کل قیامت کو بھگتنا پڑے گا۔ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے لیکن قرض معاف شہید کا بھی نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا شہادت کا درجہ ہے، اتنے بڑے درجے کے باوجود قرض معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے
اللہ سے دعا کریں اللہ جو مقروض ہے ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما دے۔ کافروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کو بھی اسی طرح عذاب ملتا ہی رہتا ہے قیامت تک۔ مشرکین کی نابالغ اولاد جو بچے ہی فوت ہو جاتے ہیں، جب ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کہاں ہوں گے، تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ ہی ان کے بارے میں جانتا۔ علماء امت کا اس بات میں موقف یہ ہے کہ مشرکین کے بچے اگر وہ بلوغت سے پہلے چھوٹے ہی فوت ہو جائیں تو قیامت کے دن یہ جنتیوں کے خدمت گزار ہوں گے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے تو قبر میں صرف جسم نہیں ہوتا، اس کی روح بھی ساتھ ہوتی ہے۔ نعمتیں انسان کے جسم اور روح دونوں کو ملتی ہیں، عذاب بھی جسم کو بھی ملتا ہے اور روح کو بھی ملتا ہے، اور یہ ہے عقیدہ اہل السنت والجماعت کا جو صحیح عقیدہ ہے۔ خوارج کا موقف یہ ہے، خارجی لوگ جو ہیں، جہمیہ جو ہیں اور بعض معتزلہ جو ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ قبر میں نہ کوئی عذاب ہے نہ کوئی نعمت ہے، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ صرف جسم کو عذاب ملتا ہے، روح کو نہیں ملتا، اور بعض کا یہ کہنا ہے صرف روح کو ملتا ہے جسم کو نہیں ملتا۔ مومن وہ بات کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب قبر میں انسان کے جسم کو بھی ہوتا ہے اور اس کی روح کو بھی ہوتا ہے، اور نعمتیں بھی اللہ ذوالجلال دونوں کو دیتے ہیں۔ تیسرا اور آخری نقطہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اس قبر میں جو عذاب ہوتے ہیں اس کا سبب کیا ہے۔ نمبر 1، چغل خور قبر میں ہی پھنس جائے، ادھر کی بات اٹھائی ادھر لے گئے۔ نمبر 2، طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہ کرنے والا، پیشاب کے چھینٹے پڑ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ قبر میں ہی پھنس جائے گا اور قبر میں اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، غیبت کرنے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، فرمایا ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ہے تو بڑے گناہ، لوگ اس کو بڑا سمجھتے نہیں، ایک چغل خور ہے اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ چغل خوری اور غیبت اور پاکیزگی کا خیال نہ کرنے والے کے ساتھ امانت میں خیانت کرنے والا، یہ بھی قبر میں ہی پھنس جائے۔ ایک شخص میدان میں ہی مارا گیا، لوگوں نے کہا شہید ہو گیا، آپ نے فرمایا شہید ہو گیا؟ ان الشمل التي قد غلها لتشتعل عليه نارا، غنیمت کے مال میں سے بغیر اجازت اس نے چادر جو چرائی تھی وہ آگ کی چادر بن کے اس کو لپٹی ہوئی ہے، تم کہتے ہو شہید ہو گیا؟ تو خیانت کرنے والا یہ شخص قبر میں پھنس جائے۔ قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن کو چھوڑ دینے والا، فرض نمازوں میں کوتاہی کرنے والا، قرآن پڑھا ہے، اس سے بڑی کیا صلاحیت چاہیے؟ نماز ہو رہی اور وہ سویا ہوا ہے، یہ قبر میں ہی پھنس جائے۔ جھوٹ بولنے والا، بدکاری کرنے والا، سود کھانے والا، یہ قبر میں ہی پھنس جائیں گے۔ بہت ضروری بات ہے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے بھی مسلمانوں کو پلاننگ کرنی چاہیے، اور پلاننگ کا وہ آسان طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا کام، ہر روز سورۃ الملک پڑھ کے سویا کریں۔ حدیث میں آتا ہے سورۃ تبارک ہی المانع من عذاب القبر، جو سورۃ الملک پڑھتا ہے اللہ اس سے عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ یہ سورۃ ملک اسے عذاب قبر سے بچائے۔ دوسرا کام، صدقہ کرنا،
ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، صدقہ کرنے والا اتنا خوش نصیب ہے، اللہ اس صدقے کی وجہ سے اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ علماء امت کہتے ہیں کہ قبر کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی پابندی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی کو معاشرے میں عام کرتا ہے، اللہ اس کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ جب فرشتے سوال کرنے لگیں گے، نماز کہے گی سوال نہ کرو، دوسری طرف سے آئیں گے زکوٰۃ کہے گی سوال نہ کرو، روزہ کہے گا سوال نہ کرو، پاؤں کی طرف جائے گا تو خیر خواہی اور صدقہ کہے گا سوال نہ کرو، لیکن آخر تو سوال ہونے ہیں۔ عذاب قبر سے بچنا ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیر خواہی کو عام کیا جائے۔ ایک ساتواں طریقہ بھی ہے عذاب قبر سے بچنے کا، اللہ کی راہ میں پہرا دینا۔ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، اللہ اسے بھی عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ آٹھواں وہ شخص جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اسے بھی عذاب قبر سے محفوظ کیا جائے۔ صحیح الجامع کی روایت 5773، جو انسان جمعے کے دن فوت ہوتا ہے، یہ جمعے کی رات کو فوت ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال اس سے بھی وقاہ اللہ من فتنۃ القبر، قبر کی آزمائشوں سے اللہ ذوالجلال اس سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو انسان پیٹ کی بیماری میں فوت ہوتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس سے بھی قبر کی آزمائشوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور آخری طریقہ جو دعا کرتا ہے، جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں سے بھی اللہ قبر کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہم رب جبرائیل ومیکائیل ورب اسرافیل اعوذ بک من النار ومن عذاب القبر۔ اے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تو مجھے عذاب قبر سے بھی بچا، مجھے جہنم سے بھی بچا۔ یہ سنن نسائی کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری دعا بھی سکھائی۔ آپ نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ ذوالجلال سے عذاب قبر کی پناہ طلب کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا کیا سکھا کے گئے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہر ایک کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے قبر اس کے لیے نعمتوں والا گھر بنے۔ دنیا کے اندر تو خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے، ایک تیسرا گھر بھی ہے جہاں ہر ایک نے منتقل ہونا ہے۔ اس گھر کی خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ مولا کریم جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما، اور جو ابھی دنیا میں ہے اللہ ان کو قبر کی اور حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یہاں بات کو مکمل کرنے کے لیے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، جو کہ قبر کا یہ موضوع ہے۔ قبر کے بارے میں چند باتیں ایک مسلمان کو یاد رہنی چاہیے کہ قبر کی اونچائی اور بناوٹ کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے مسائل عموماً بیان نہیں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کے بارے میں منع کر دیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور، قبر کو پختہ نہیں بنایا جائے، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا أَن يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَن تُوطَأَ۔ پختہ قبر بنانا بھی منع، قبر پہ کوئی عمارت بنانا بھی منع،
اس پہ کتبے لکھ لکھ کے لگانا بھی منع، اور قبر کی بے حرمتی کرنا، اسے روندنا بھی منع ہے۔ تو یہ یاد رہنا چاہیے ایک مسلمان کو کہ قبر پختہ نہیں بنانی چاہیے، اس پہ کوئی تعمیر نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ آج کل قبروں کے اوپر مزار بن جاتے ہیں۔ اس سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا، وَيُبْنَ عَلَيْهَا، اس پہ کوئی عمارت نہیں بنائی جائے، یہ کتبے لکھ لکھ کے نہیں لگائے جائے، اور اس کی بے حرمتی بھی نہیں کی جائے گی۔ وَأَن تُوطَعَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تقعدوا علی القبور، قبروں پہ مت بیٹھو۔ اس سے ایک تو بے حرمتی ہے، مجاور بن کے بھی مت بیٹھو، اور ویسے بھی قبر کے اوپر نہ بیٹھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی مسلمانوں کو سمجھائی کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ باتیں سمجھائیں، وہاں ساتویں بات یہ بھی سمجھائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، جو عورتیں قبروں پہ جاتی ہیں ان پہ لعنت ہے، والمتخذین علیہا المساجد، جو قبروں پہ مسجدیں بنا لیتے ہیں ان پر بھی لعنت ہے، والسرج، اور جو قبروں پہ چراغاں کرتے ہیں ان پر بھی لعنت ہے۔ اگرچہ علماء نے اس میں کلام کی ہے، اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی اور ارواء الغلیل کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو پوجنے سے بھی منع کیا، فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے بڑھ کے کون سی قبر ہو سکتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اسے قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے بارے میں یہ حکم دیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی قبر بلند دیکھو اس کو برابر کر دو، جو بھی مورتی دیکھو اس کو توڑ دو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے سید المرسلین کی قبر دیکھی، نحو شبر، زمین سے ایک بلشت اونچی تھی۔ رأیت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما، کوہان نما قبر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کے بارے میں ابتدا میں حکم لیا کہ نہ جاؤ، بعد میں آپ نے قبرستان جانے کی اجازت دی، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان جاؤ، خود بھی اللہ کے رسول دعا کرنے گئے جو دنیا سے جا چکے تھے، لیکن جانے کے مقاصد بھی بیان کیے۔ فإنها تذکر الموت، قبرستان جاؤ گے کسی کو دفنانے دعا کرنے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔ فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان جاؤ گے تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ ترق القلب، تمہارے دل نرم ہوں گے۔ تدمع العین، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہیں گے، تمہیں بھی خیال آئے گا کہ ہم نے بھی ایسی جگہوں پہ آنا ہے۔ فإن فی زیارتها عبرہ، عبرت ملے گی،
تذکرہ، تمہیں یاد آئے گی میں نے بھی تو ایک دن قبر میں جانا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، وہاں جا کے کوئی غلط بات نہ کرنا۔ مَا يُسْخِطُ الرَّبْ، ایسے کلمات نہ بول دینا جس سے رب ناراض ہو جائے۔ یہ آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ جب کسی کو قبرستان میں لے کے جاؤ تو سنت یہ ہے یدخل من قبل رجلین، ہم کیا کرتے ہیں قبر کے دائیں یا بائیں چارپائی رکھتے ہیں اور پکڑ کے اس کو لٹا دیتے ہیں، نہیں، سنت یہ ہے کہ قبر میں جب داخل کرنا ہے تو میت کو پاؤں کی طرف سے داخل کرنا چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، جس بات کا خیال نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں وہ اتارے ہیں الذی لم یقارف اللیلہ، جو گزشتہ رات اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ ان آداب کو سمجھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کے لیے دعا کی فاستقبل القبلہ، قبلہ رخ ہو کے دعا کی، تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے دفنانے کے بعد جب دعا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اب اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ، اب اسے سوالات ہو رہے ہیں۔ اس وقت دعا کرتے وقت جہاں بھی کوئی کھڑا ہے اسے قبلہ رخ ہو کے دعا کرنی چاہیے۔ مولا کریم سے دعا ہے اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں اپنا محبوب بنا دے، مقربین کی سب میں شامل فرما دے۔ اللہ ان لوگوں کی سب میں شامل فرما جن کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، جن کو تیری جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ اللہ ان لوگوں کی سب میں شامل فرما جن کی روحوں کو تیری جنت کی سیر کروائی جاتی ہے۔ الہ العالمین، یہ زندگی، یہ موت، یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تو زندہ بھی رکھ اپنا محبوب بنا کے، جب بلائیں تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں، اور قیامت کے دن صالحین اور انبیاء اور شہداء اور صدیقین کا ساتھ نصیب، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بھائی کو کہ جو لوگ پھول ڈالتے ہیں۔ میں بس ایک چھوٹی سی گزارش سوال کے طور پہ پیش کروں گا، اگر آپ پھول ڈالتے ہیں تو کتنے دن تک یہ ہرے بھرے رہیں گے؟ بولیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کتنے دن رہیں گے تازہ؟ جن پھولوں کو آپ ڈالتے ہیں قبر کے اوپر، میت قبر میں ہوتی ہیں، دھوپ جو ہے اس کی کرنیں جب پڑتی ہیں یہ تو خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھا ہے جو سنت سے ثابت نہیں کہ یہ اچھا ہے، دعا کریں اللہ اسے جنتی پھولوں والا بنائے۔ کیا اچھا ہے؟ دعا کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھول نہیں تھے۔ حدیث میں آتا ہے من عرض علیہ ریحان فلا يردها، کوئی کسی کو پھول پیش کرتا ہے تو تم خوشبو پیش کرتا ہے اسے واپس نہ کرو۔ یہ اٹھانے میں بھی ہلکا ہوتا ہے، خوشبودار بھی ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس حدیث کا کوئی غلط مفہوم نہ لے لیں، یہ کوئی ویلنٹائن ڈے کے پھول نہ ہوں۔ ہاں یہ بات سمجھنی چاہیے، اب تو فتنے کھڑے ہو گئے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ نے پیدا کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ پھول کسی صحابی نے ڈالے یا کسی صحابی کی قبر پہ ڈالے؟ نہیں۔ کچھ لوگ کپڑا رکھ دیتے ہیں، اب نہ جانے ہمیں تو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ کپڑا کیوں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا جی بس وہ سنا ہے کہ ساتھ کپڑا رکھنا چاہیے، سنا ہے، کس سے سنا ہے کچھ پتہ نہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اذان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا۔ اگر تو آپ مومن ہیں
تو مومن کے سامنے باتیں ہی دو ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. دو ہی چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کلام ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جب تک اس کو تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا رکھنا، یہ پھولوں کا ایک شاپر رکھنا، یہ اذان کہنا، یہ چادر ڈالنا جو منقش چادر ہوگی، نہ جانے اس پہ کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، یا فاتحہ پڑھنا، کہ ایسا کوئی کام اللہ کے رسول نے بھی کیا. یعنی حیرانگی کی بات یہ ہے، حکم یہ ہے کہ جب کوئی وفات کے قریب ہو، لقنوا موتاکم، جو قریب المرگ ہے اسے کلمہ پڑھاؤ. یہ تو ہوگی حدیث. ہم کیا کہتے ہیں؟ اس وقت کسی کا کوئی خیال نہیں آتا. جب چار پئی اٹھاتے کہتے ہیں کلمہ شہادت. آپ غصہ نہ کیجیے، سمجھیے اس کا کیا معنی ہے. کلمہ شہادت، شہادت کا کلمہ دعا ہے؟ بولیں. کلمہ شہادت، شہادت کا کلمہ دعا ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ نہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، نہ صحابہ نے کہا، اور نہ ہی اس کا کوئی معنی ہے کہ دعا بن جائے. اگر آپ نے کہنا ہے تو اللہ کے رسول کی طرح کہو. جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چہرے سے چادر ہٹائی جب فوت ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم ارفع درجتہ فی المہدیین، اللہ اس کے درجے بلند فرما. یہ تو دعا ہوگی نا. اللہم ارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عاقبہ فی الغابرین، اللہ اس کے پچھلوں کو بھی نیکی کرنے والا بنا. واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اللہ اسے بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے. کو بات سمجھ آتی ہے نا؟ اگر آپ نے کچھ کہنا ہی ہے تو اس کے لیے دعا کریں. اللہم اغفر لنا، اللہ اس کی بخشش فرما. اللہم ارحم، اللہ اس پہ رحم فرما. کلمہ شہادت لگتا یوں ہے کہ ہم پہلے دو گھروں میں اتنے دھت ہو گئے ہیں، ہمیں تیسرے گھر کے آداب آتے نہیں ہیں کہ وہاں لے جاتے وقت اور جاتے وقت ہمیں کرنا کیا ہے اور اس سے پہلے سیکھنا کیا ہے. کاش کوئی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لے اور اللہ کے رسول کے فرامین احادیث پڑھ لے، اس کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اللہ ذو الجلال ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق. زیارت قبور میں خواتین کو بھی اجازت ہے؟ خواتین کے بارے میں دو روایتیں ہیں. روایت کے لفظ سے لعن اللہ زوارات القبور، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اور یہ صحیح الجامع کی بھی روایت اور دیگر روایتیں ہیں. ایک روایت ہے لعن اللہ زائرات القبور، بعض نے اس کو سامنے کہ جو بھی عورت قبروں میں جائے گی اس پہ لعنت ہے. تو علماء امت نے دونوں موقف سامنے رکھے. جو کثرت سے جائے گی اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پہ تو لعنت ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور سبب کیا ہے؟ عورتوں کے دل کمزور ہوتے ہیں. جس قدر یہ فتنے کا شکار ہوتی ہے مرد نہیں ہوتے. اور آج آپ حالت بھی دیکھ لیجیے، حالت کیا ہے. آج تو مرد بھی اس فتنے کے شکار ہو گئے. عورتیں جب قبروں میں جاتی ہیں تو وہ کام کرتی ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے. کبھی کسی انسان نے مٹی بھی کھائی؟ جب بیٹا بیٹی نہ ملے تو عورتیں مٹی بھی کھاتی ہیں، کیا کچھ کرتی ہیں. اسی امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ قبر کی زیارت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بقیع الغرقد میں گئے، رات اٹھ کے دعا کرنے گئے تو سیدہ عائشہ ان کے پیچھے پیچھے گئی. اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، خدائی کے بارے میں روایت ہے کہ وہاں پہنچی. تو اس سے پتہ چلتا ہے ان روایات کو جمع کرنے سے کہ کثرت سے جانا یہ منع ہے. کثرت سے جانا عورتوں کے لیے یہ منع ہے.
اگر ویسے جانا ہو تو اس میں بعض نے گنجائش دی اور بعض نے کلی طور پر اس کی پابندی کی ہے کہ نہیں جانے دیں گے تاکہ یہ فتنے کا شکار نہ ہو۔